بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، محترم عزیز بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو حالات عالمی اعتبار سے دعوت و تبلیغ کے کام میں چل رہے ہیں، اس پر مختلف قسم کے بیانات اور رائے چل رہی ہے، اور پھر اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہر عامی اور ہر آدمی اپنی اپنی رائے سے اس کا اظہار کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے میرے دوستو، جیسے ہمارے کام کی بنیاد تھی کہ عام طور پر اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپایا جاتا تھا، اور کام کی احتیاط کے خاطر بہت سی ایسی باتیں جو عوام میں آنے سے کام کی بدنامی یا کام کی طرف سے توجہ ہٹنے کا اندیشہ تھا، تو بہت سی باتیں ہمارے بزرگوں نے سالوں سے چھپائی. کچھ آپس کے اپنے مسائل بھی تھے، کچھ شخصیات کے مسائل تھے. بہرحال ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب خاموش رہنا اور مسائل کو امت میں بیان نہ کرنا دین کے اندر مداہنت سمجھا گیا. جن حضرات کی طرف سے باتیں ہو رہی تھی ان سے مذاکرہ کیا گیا، سمجھایا گیا، اور وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ مسائل بڑھتے گئے. جو مخلص تھے ان کے خلاف مستقل سازشیں ہوتی رہی. تو مجبوراً ہمارے اکابرین جنہوں نے اپنی ہڈیوں کو مرکز میں گلا دیا، اس دعوت کے کام سے انہوں نے دنیاوی کوئی نفع نہیں اٹھایا، ہاں اپنی دنیا کو قربان کیا. اسی میں عالمی اعتبار سے دعوت سے منسلک ہر بچہ اور بڑا جانتا ہے، سب سے ممتاز شخصیت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہے. حضرت کا تقویٰ، طہارت، اخلاص جو آدمی حضرت کے ساتھ رہا ہے، خاص کر جنہوں نے سفر کیے ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی کی عیب اور خوبیاں کھلتی ہے. تو ایسے حضرات جن کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ سفر کا موقع ملا ہو یا پھر مرکز میں صحبت ملی ہو، تو وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اخلاص سے پر شخصیت حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو بنایا ہے، اور آدھی صدی کس قربانیوں کے ساتھ، خاص کر جوانی کا زمانہ جس میں آدمی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچے، اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرنا، ایک وہ اہم زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے کو قربان کر کے اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ کے دین کی احیاء اور صحیح نہج پر کام کرنے کے لیے، اور حضرت کے جو بیانات لوگ سنتے ہیں، جو مذاکرات ہوتے ہیں، اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی دین کے اندر اعتدال، مزاج میں اعتدال، ہر قسم کا غلو، غلط باتیں، مرضی والی باتیں چلانے سے بار بار حضرت جو ہے روکتے، منع فرماتے. ایک لمبا وقت جو ہے مرکز میں گزارا، اور ایک کوشش ہوتی رہی کہ شخصی غلطیاں جو ہو رہی ہے اس کو اپنے آپس میں اس کی جو ہے اصلاح کی جائے، سمجھایا جائے. لیکن بجائے سمجھنے کے بعد بڑھتی چلی گئی، اور بیانات کا طرز تبدیل ہوتا گیا. دین کے مختلف شعبوں پر مختلف قسم کی نکیر اور ان کے اوپر الزامات
قرآن و حدیث کی غلط تشریحات اور نئی وہ باتیں جس کو 1400 ساڑھے 1400 سال نے کسی فقیہ نے نہیں سمجھا، نہ امام ابو حنیفہ نے سمجھا، نہ امام شافعی نے سمجھا، نہ مالک اور احمد رحمہ اللہ نے سمجھا، اور سینکڑوں فقہاء اور مفسرین نے قرآن کو جن کے اوپر اپنی زندگیاں گزار دی، انہوں نے نہیں سمجھا۔ ایسی تشریحات کو آج 1450 سال بعد امت میں پیش اس انداز سے کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، یہی ہے، اس کے علاوہ جو بولے وہ غلط ہے۔ جیسا بیانات سننے والوں کو خوب تجربہ ہے کہ کیسا علماء پر علماء سو ہونے کا الزام لگانا، اس کے اثرات جو ہے عالمی اعتبار سے خاص کر اردو دان پر زیادہ اس کے اثرات پڑ رہے تھے۔ بندے نے خود اپنے کانوں سے کئی عام ساتھیوں سے علماء پر جو ہے علماء سو ہونے کا الزام اور ان کے جو ہے تمسخر اور ان کا استہزاء اور ان کا استخفاف بندے نے خود اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کے بعد ان حضرات نے مجبور ہو کر جب اصلاح کی کوئی شکل نہیں رہی تو مرکز چھوڑ گئے۔ اس کے بعد سے دوستو ایک جنگ چل گئی آپس کے اندر۔ اس جنگ کے اندر باضابطہ ایک دوسرے کو حق اور باطل کا الزام لگایا جانے لگا اور تہمتیں لگائی جانے لگی، الزامات لگائے جانے لگے کہ یہ جدا ہونے والے، مرکز سے الگ ہونے والے کرسی نہیں ملنے کی وجہ سے ادا ہو گئے۔ بڑی عجیب بات ہے دوستو، جس وقت کرسی کی طلبی کا زمانہ ہوتا ہے وہ زمانے میں تو ان کے اندر طلب پیدا نہیں ہوئی۔ اب جب یہ دنیا اپنی زندگی کے آخری منزل پر چل رہے تو اب ان کو کرسی چاہیے۔ استغفر اللہ، کتنا آسان ہے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کے لیے کسی دوسرے پر الزام لگا دینا، بہت آسان ہے دوستو۔ بہرحال اصل بات یہ تھی کہ میری کچھ حضرات سے اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، تو میں تو یہ بات عام حضرات کو سامنے رکھ کر، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، بھائی ہم اس بات پر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ کیوں جدا ہوئے، کیا غلطیاں ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں ہو گئی، انفرادی شخصیتوں پر حملہ، ذاتوں پر حملہ بھی ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی صحیح بات جو آپ حضرات کے علم میں ہو جس کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوا وہ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے دوستو ایک کلپ بھیجی ہے، وہ تقریباً جو ہے 26 منٹ 16 سیکنڈ کی کلپ ہے اور غالباً جو ہے 16 MB کی کلپ ہے۔ بیان کس کا ہے اس کا تو نام پتہ نہیں چلا، ہاں اتنا ضرور پتہ چلا کہ وہ بیان کرنے والا شخص جو بیان کر رہے ہیں کسی ملک میں یا کسی صوبے میں جس کا بیچ بیچ میں کہیں ترجمہ ہو رہا ہے، مستقل ترجمہ نہیں ہو رہا، صرف نظام الدین کی حمایت کا ترجمہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب کی امارت کا ترجمہ ہو رہا ہے، باقی ترجمہ نہیں ہو رہا۔ واللہ عالم، کیا سامنے بیٹھے والے مجمع کو صرف یہ 2-3 باتیں سمجھ میں نہیں، جو گہری بات تھی، اصل بات تھی وہ سمجھ میں آ گئی جس کے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ مبین بیان کرنے والے جو صاحب ہیں انہوں نے نام کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں بات سے بالکل پتہ چلا ہے کہ کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا یہ نام لے رہے مولانا زبیر صاحب کو زبیر صاحب، مولانا اظہار الحسن صاحب کو اظہار الحسن، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً عالم اس طرح کی غلطی نہیں کرتے، کوئی عامی آدمی ہے۔ بہرحال کلپ آ رہی ہے ایسی، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کلپیں چل رہی دوستو۔ بیان کرنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے، اس کی علمی تحقیق کا پتہ نہیں، اس کی جو ہے رہن سہن کا پتہ نہیں، نام کا پتہ نہیں، ایسی سینکڑوں کلپیں چل رہی ہے اور عام مجمع صرف جذباتی باتوں کو بنیاد بنا کر اس پر عمل کرتا جا رہا ہے، اس کا یقین کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ترتیبیں جو ہے خداوندی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی بعثت سے پہلے نبیوں کو متعارف کراتے تھے، ان کا تعارف لوگوں میں کرتے، ان کے حسب نسب کا، ان کے خاندان قبائل کا اور ان کے سچے اور دیانتدار ہونے کا۔ جب یہ بات ہو جاتی تو پھر نبوت کا ان سے اظہار کرواتے تھے۔ اب یہ میرے دوستوں کلپ بنانے والا بیچارہ کس مسلک و مشرب سے تعلق رکھتا ہے، کیا نام ہے، کچھ پتہ نہیں، اور باتیں ایسی بڑی بڑی علمان الحفیظ۔ وہ کلپ اگر آپ تک پہنچی ہو، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ صاحب اپنے آپ کو دلی والا بتا رہے ہیں، پورے واقعات کا شاہد بتا رہے ہیں، اور پھر حقیقی واقعات میں اتنا توڑ مڑو جیسا انشاءاللہ میں اگلے آپ کو اظہار کروں گا، کیسے دجل اور خیانت کے ساتھ جو ہے کام کیا جا رہا ہے، کیسے معصوم عوام جو کسی صوبے کی جو اردو دان نہیں ہے ان کے سامنے کیسا جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، وہ آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔
تو بہرحال ایسے غیر متعارف بیانات کو سن کر اس پر اعتماد کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، جیسا کلپ مجھے پہنچائی گئی جب میں نے پوچھا کہ بھئی کوئی صحیح بات معلوم ہو تو بھیجو، تو بھیجنے والے نے جو ہے یہ کلپ میرے پاس بھیجی ہے۔ بیان کرنے والے صاحب جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں دوستوں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ دوستوں یہ کوئی منتخب یا مسجد کی آبادی کی لڑائی نہیں، بلکہ حق و باطل کی لڑائی ہے۔ استغفر اللہ، ایک جاہل آدمی جو اصول دین سے واقف نہ ہو، عقائد سے واقف نہ ہو، وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ حق باطل کی لڑائی ہے۔ حالانکہ عالم کے مشہور علماء کہہ رہے ہیں کہ جماعت والوں کا، دعوت والوں کا یہ آپس کا انتظامی مسئلہ ہے، کوئی کسی کو امیر مان رہا ہے، کوئی شورا کہہ رہا ہے، اور جتنے اہل علم ہیں وہ تو اس کو انتظامی مسئلہ کہہ رہے ہیں۔ اور بھی یہ جو بیان کرنے والے صاحب ہیں یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں دوستو یہ منتخب مسجد کی آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کا مسئلہ ہے۔ حق اور باطل کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، دلائل کیا ہیں؟ کیسے اس طرح ایک عام آدمی جو اصول شرائع سے واقف نہیں اور قرآنی آیات کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہے، صرف کچھ وقت دعوت کے راستے میں لگا ہے، کچھ نظام الدین میں کچھ اوقات لگے، تو اتنی بڑی بات کھلے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اس کلپ کے جو جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی، اور جو چلا رہے ہیں ان کو سخت اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی باتیں ہمارے درمیان چلتی رہیں، ایک عامی جاہل کسی کو حق پر کہہ دے، کسی کو باطل کہہ دے، کسی کو باطل کا شکار کہہ دے، تو میرے دوستو بڑے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال چونکہ بات کے شروع میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہے یہ کوئی جو ہے صرف معمولی باتوں کی نہیں بلکہ حق و باطل کی، گویا کہ جو حضرات نظام الدین سے جو ہے اس وقت چلنے والی باتوں کے اور مولانا سعد صاحب کے بیانات کو، جو حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں مان رہے بعض باتوں کو، وہ گویا سارے کے سارے اہل باطل ہیں اور یہ باطل کا شکار ہو رہے، اور جو آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا کہہ رہے ہیں، اور جو تشریحات قرآن و حدیث کے خلاف چلائی جا رہی جس پر مختلف مدارس نے فتاوے جو شائع کیے ہیں، کتابیں اس پر چھپی ہوئی۔ دارالعلوم کا فتویٰ تو دوستو ایک نئی بات ہے، چونکہ دارالعلوم کو اللہ نے عالمی شہرت دی ہے تو دارالعلوم کا فتویٰ بنیاد ہے، ورنہ اس سے پہلے کئی مدارس نے، جامعہ ڈھابل نے مستقل ایک کتاب چھاپی ہے دوست فتوے کی شکل میں مولانا کے بیانات پر۔ وہ چونکہ مدرسہ اتنا معروف نہیں ہے، لوگوں میں وہ بات زیادہ نہیں چل پائی۔ دارالعلوم کو اللہ نے ایک جو ہے عالمی اعتبار سے ایک شہرت دی ہے، اور دارالعلوم کی ایک حیثیت ہے جو کسی تحریک اور کسی جماعت کی پابند نہیں ہے، اور نہ کسی جماعت کے سہارے سے چلی ہے۔ انگریزوں کے زمانے سے، آج سے 200 سال پہلے سے اور 150 سال پہلے جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی ہے، جب سے عالم دارالعلوم کو پہچانتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اپنے ساتھیوں کی بلکہ بعض علماء کی بھی ہے کہ دارالعلوم کو شہرت دعوت کے کام سے ملی ہے۔ میرے دوستو یہ سراسر دارالعلوم کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے وہ سرکردہ علماء، وہ مخلصین وہاں پیدا کیے ہیں کہ وہ اپنی شہرت میں کسی کا پابند نہیں ہے دوست۔ تو بہرحال تو اس پر ان علماء نے جو اعتراض کیا ہمارے اکابرین نے، اور جب بات سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ کے حکم کے مطابق جیسا سب جانتے ہیں کہ جو ہے منکر کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو برا سمجھے، اور جیسا اللہ کا حکم ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ نے بنی اسرائیل کے واقعات بھی سنائے کہ ان سے کھانا پینا چھوڑ دینے کا بھی مکلف تھے، نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ ہوئی۔ تو دین میں مداہنت نہ ہو، جس کی ختم حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہم ان مسائل پر بات کرتے رہے، جب مسئلہ حل نہیں ہوا میرا مرکز میں رہنا یہ مداہنت شمار ہوتا تھا اور خاموش حمایت سمجھی جاتی تھی، اس لیے میں نے مرکز کو چھوڑا ہے، اور جن باتوں پر چھوڑا ہے اگر وہ باتیں ختم ہو گئی کہ بندے کو مرکز واپس آنے میں ذرا برابر تردد نہیں ہوگا۔ یہ خط مولانا ابراہیم صاحب کا سارے عالم میں چلایا گیا، میرے پاس ہی موجود ہے، جن سے میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے اگر موقع ہوا تو خط ان کو بھی بتاؤں گا، تاکہ ان اکابرین جن کی ہڈیاں گل گئی دوستوں ان پر یہ تہمت کرسی کی لگانے سے ان حضرات کو تھوڑی تو بھی احساس اور شرم پیدا ہو جائے۔ اب پھر بات آگے کرتا چلوں، یہ بیان کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ منتخب کی کوئی لڑائی نہیں اور منتخب مستند کتاب ہے، تو میرے دوستو ذرا آپ یہ تو بتائیں کیا ہر مستند کتاب ہمارے کام میں شامل کر لی جائے گی؟ اگر کام میں داخل ہونے کے لیے صرف مستند کتاب شرط ہے تو بخاری شریف شامل کر دی جائے، مسلم شریف شامل کر دی جائے۔ ایک علاقے کے جو ایک امیر صاحب کے پاس ایک ساتھی گئے
جب ابھی منتخب احادیث نئی نئی چھپ کر بازار میں آئی تھی، اس کی اجتماعی تعلیم یا انفرادی تعلیم کا ذکر نہیں تھا، بس اس پر ایک نسبت تھی، نسبت کی وجہ سے کتاب چلی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس پر تھا، تو صاحب لے کر جو ہے امیر صاحب کے پاس جائے گا، بولے امیر صاحب یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس کی تعلیم شروع ہو جائے. تو امیر صاحب بڑے جو ہے حکیم انداز میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی کتاب اچھی ہے، کل کو کوئی اور اچھی کتاب لکھے گا تو کیا اس کو بھی شامل کر لیں گے؟ تو میرے دوستو، منتخب کا جو ہے جھگڑا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ واقعی جھگڑا ہے، اس لیے کہ ہمارا کام شورا کے پابند ہے، مشورے سے خارج نہیں ہے. جس وقت امارت کا دور تھا اس وقت بھی ہر کام شورا سے آیا. مولانا الیاس صاحب امیر تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، مولانا نعیم صاحب یہ تو امیر تھے دوستو، اس کے باوجود انہوں نے کوئی کام ساتھیوں کی مشورے کے بغیر نہیں کیا. مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ بعض چیزوں پر کئی دن مشورہ کرتے تھے، حالانکہ حضرت امیر تھے، اگر بولتے تو بات چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ کام حکم کی بنیاد پر، مرضی پر نہیں چلے گا، اس کو شورا میں لانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت صاحب وحی ہونے کے باوجود دوستوں شورا کا مشورے کا ساتھیوں سے اہتمام کرتے تھے. تو یہ بات غلط ہے کہ منتخب کوئی جھگڑا نہیں، یقیناً منتخب جھگڑے کی بنیاد بنی ہے، اس لیے کہ بغیر مشورے کے شروع میں حضرت مولانا سعد صاحب نے بات چلائی کہ جو ہے اس کو انفرادی تعلیم میں رکھا جائے، اسی وقت سے ساتھیوں نے اعتراض شروع کر دیا تھا. پھر چلتے چلتے آگے بات بڑھتی گئی، مولانا کا جیسا مقام عوام میں بڑھتا گیا، مولانا نے باضابطہ اجتماعی تعلیم میں بلا کسی مشورے کے شروع کروا دی. اگر مشورہ ہوا ہے دوستوں، میری آپ سب سے درخواست گزارش ہے کہ وہ مشورہ کس مجلس میں ہوا ہے، کون کون ساتھی مشورے میں تھے، اس لیے کہ یہ زمانہ زیادہ پرانا نہیں ہے منتخب کا، آج سے 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے کہ وہ ساتھی نہ ملے، یہ 8-10 سال 15 سال کی باتیں ہیں. جتنے سال تو ہم میں سے اکثر ساتھیوں کی دعوت میں چلتے ہوئے، اور الحمدللہ کابرین کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے، مولانا انعام صاحب کی پوری زندگی پائی ہے، اور یہ زمانہ بیچ کا بھی پایا ہے. ایسے ابھی سینکڑوں کابرین ایسے موجود ہیں، پرانے ساتھی موجود ہیں، ان میں سے کسی ساتھی سے اس کی دریافت ہو جائے کہ کس جو ہے مشورے کے اندر اس کتاب کا اجتماعی تعلیم میں پڑھنا طے ہوا. اب یہ تو تعلیم کی بات ہے. اب رہی بات میرے دوستوں، اب غور کرنے کی یہ ہے کہ ہم کو دین کی محنتوں میں آنکھ کھول کر چلنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ بات بالکل واضح بیان ہے، من سن منکم فلیستن بمن قد مات، کہ جو آدمی تم میں سے کسی کو اپنا مقتدی بنانا چاہ رہا ہے، کسی کے طریقے پر چلنا چاہ رہا ہے، وہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے طریقے پر چلے اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اور آگے اس روایت میں اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ زندہ فتنے سے محفوظ نہیں، زندہ فتنے سے محفوظ نہیں. تو بہرحال ایک تحقیق کی بات ہے کہ کس مشورے میں بات ہے. یہ امارت کا دعویٰ کرنے والے تو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا امیر ہے، منتخب تو شورا کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، تو کس مشورے میں اس پر فیصلہ ہوا؟ کون اس دن جو ہے فیصل تھا؟ مشورے میں نظام الدین کے کمرے کے اندر 50 100 150 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنے ساتھی اس مشورے کے اندر شامل تھے جنہوں نے بعد میں آ کے باہر اعلان کیا بھائی مشورے سے بات طے ہوگی، منتخب حدیث چلائی جائے گی. ایک تو منتخب کے چلانے کا مسئلہ، دوسرا اصل منتخب کی بات کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے دوستو. تو آج بھی وہ کابرین موجود ہیں جن سے جا کر ہم تحقیق کر سکتے ہیں. پوچھے آج جو منتخب میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ پوری کی پوری مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت تھوڑا حصہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا. جتنی روایتیں ساری مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی نہیں ہے، اور وہ بھی اس لیے عرب کا مجموعہ بڑا آنے جانے لگا، ان کے سامنے کام کی بات آئے، اس کے لیے عربی زبان کے اندر جو ہے فضائل اعمال کے سمجھنے اور اس کے ماننے اور ان کی باریک بحثوں کے سمجھنے کا عربوں میں مزاج نہیں تھا، تو حضرت نے عربی کے اندر کچھ مجموعہ کر دیا تاکہ عربوں کے سامنے کام جو ہے روایات کی روشنی میں رہے. اس پر جو نام لکھا گیا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے مصنف مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بزرگ دوست سے پوری حدیث مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، بلکہ غالباً 1999 میں یا 2000 میں مولانا سعد صاحب بلا کسی جو ہے مشورے کے، حالانکہ اس وقت مولانا زبیر صاحب تھے اور اکابرین بھی تھے، بلا کسی مشورے کے براہ راست کراچی تشریف لے گئے
آپ کو معلوم ہے دوستو، ہم جس ملک جاتے ہیں اس کے شورا کے تابع ہوتے ہیں، اس کے امیر کے تابع ہوتے ہیں. یہاں سے ریونڈ کا سفر کیے بغیر براہ راست کراچی پہنچ کر کچھ علماء سے تعلق قائم کر کے اس کا جو ہے خط میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ میں جن سے بات چل رہی ان تک پہنچاؤں گا. یا آپ حضرات اگر تحقیق کرنا چاہتے تو پتہ چلے گا، بلال صاحب کے نام سے مشہور ہے. ان کچھ ایک جماعت علماء کی بنا کر اس کے اندر ایک تو عربی حدیثوں کا اضافہ کیا گیا پہلی بار، اور پھر اسی جماعت نے مکمل ترجمہ کیا ہے. اس کا خط شاہد ہے، اس میں سے ایک حدیث کے مترجم بھی مولانا سعد صاحب نہیں. جب حاجی عبدالواحد صاحب کو اس بات کا پتہ چلا کہ پاکستان میں اس کا اضافہ اور ترجمہ ہو رہا ہے، حاجی صاحب نے ان کام کرنے والے علماء سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. وہ صاحب جو بلال صاحب ہیں جنہوں نے جو اس کام میں پیش انہوں نے کہا اس وقت حاجی صاحب کی ناراضگی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جیسے منتخب مکمل ہو گئے، نام لکھنے کا مسئلہ آیا تو ان کرنے والوں کی رائے تھی بھائی ان علماء نے اس پر کام کیا ہے، اس کا اظہار کر دیا جائے. تو مولانا سعد صاحب نے اس کا جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا نام اس پر چڑھے گا. تو بلال صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حاجی صاحب کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، اور آج عالمی اعتبار سے جو فتنہ بنا ہے اس وقت مجھے جتنا افسوس ہے اور جتنا میں استغفار کرتا ہوں اتنا کم ہے کہ ہم نے آخر کیوں ساتھ دیا. میرے دوستو، یہ علمی خیانت سمجھی جاتی ہے کہ کتاب کسی کی، الفاظ کسی کے، ترجمہ کسی کا، نام اپنا لکھا جائے. یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے دوستو. یہ ترجمہ کسی اور کا، کسی جماعت نے کام کیا، اس جماعت کا تذکرہ تک نہیں ہے. آپ سینکڑوں علماء کی کتابیں اٹھائیں، بعض علماء تو اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے تصحیح بھی کر دی کہ لفظ یہ نہیں یہ آنا ہے تو وہ تقریر میں اس کا بھی نام لکھ دیتے ہیں کہ بندے سے غلطی بھی تھی، فلاں مولانا اور فلاں عالم صاحب نے درستی کر دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہاں تو کام سارے کا سارا دوسروں کا ہے اور نام اپنا چلا جا رہا ہے. تو گویا ایک پری پلان اور ایک بہت پہلے سے ایک ترتیب، اور یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں اس کی بنیاد سالوں پہلے پڑ گئی تھی دوستوں. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اب وہ مخالفت کرنے والے باطل کے شکار ہیں یا پھر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، آخری چشم و چراغ ہیں، وہ باطل کے شکار ہوئے، اللہ جانتا ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ اس طرح جو ہے غلط نسبت علمی اعتبار سے کیا سمجھی جاتی ہے. جب یہ ساری چیزیں اکابرین نے دیکھی کہ ایک تو اس کا کام جو محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، اور پھر اس میں کام کسی اور کا، نام کسی اور کا، پھر بغیر مشورے کتاب چلائی جانے لگی تو باضابطہ سالوں سے بات چلنے لگی. آج بھی ہندوستان کے کئی صوبے جہاں آج تک منتخب شروع نہیں ہوئی، یہ دھوکہ دینے والے یوں کہہ رہے ہیں کہ منتخب جو ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، منتخب تو ایک طے شدہ امر ہے، یہ دھوکہ دے رہے. کئی صوبوں میں جو ہے، میں خود جس شہر میں رہتا ہوں وہاں بھی جو ہے ابھی چند سال سے اس کی بات چل رہی ہے، ورنہ آج جو بات چلانے والے ہیں یہ خود اس کے سالوں تک مخالف رہے. دوسری بات پھر انہوں نے یوں کہا دوستو مسجد کی آبادی کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی چیز نہیں. میرے دوستو یقیناً مسجد کی آبادی کی بات روایتوں کے غلط مفہوم نکال کر لکھنا، اس پر بھی جھگڑا، اس پر علماء نے باضابطہ جو ہے اس پر جو ہے لکھے، مضامین لکھے. دعوت، تعلیم، استقبال کے عمل کو دین بتانا اور عین صحابہ کی سنت بتانا بدعت ہے دوستو. یہ ترتیب جو آج بتائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی استقبال پر ٹھہرے گا، کچھ اندر تعلیم کریں گے، باہر جا کر دو لے کر آئیں گے، اسی طرح عمل کو صحابہ کا عمل بتلانا یہ جو ہے اور اس کو سنت کہنا بدعت ہے دوستو. مسجد لا کر بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، یا پھر یہ جو ترتیب دعوت، تعلیم، استقبال کی بتلائی جا رہی ہے اس کو ایک جائز کام سمجھے اور اچھا فائدہ مند بتائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو عین سنت بتانا، اس کو نہ ماننے پر اس کو نہ مان کر باہر بازار میں دعوت دینے کو خلاف سنت کہنا یہ تو بدعت ہے دوستو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کیا جا رہا ہے. ابو ہریرہ بازار جا کر بلا کے لائے. ایک تو حضرت ابو عبیدہ اس روایت سے خود ثابت ہے کہ ابو ہریرہ ساتھ نہیں ہے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بازار کے لوگ وہاں مسجد جا کر دیکھ کر آئے، آ کر بولے ابو ہریرہ وہاں تو میراث تقسیم نہیں ہو رہی. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہو رہا تھا؟ بولے لوگ جو ہے تعلیم و تعلم کر رہے تھے، ذکر و فکر میں تھے. تو کہنے لگے یہ نبی کی میراث ہے. میرے دوستو ابو ہریرہ صحابی اور تابعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تابعین کو مسجد بھیج رہے ہیں اور تابعین کو مسجد میں ہونے والے عمل میراث نبی نہیں سمجھ میں آ رہے، تو بتاؤ دوستو حدیث کو جو ہے تابعین نہیں سمجھے اور 1450 سال بعد سمجھ میں آ گیا. اگر یہ دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل
اور اس طرح مسجدوں میں کر مسجد میں دعوت دینے کا عمل اگر ہوتا دوستو تو پھر تابعین اگر کے سامنے عمل نہیں تھا تو 1450 سال پہلے کیسے آ گیا؟ اگر اتنا مشہور تھا دعوت مسجد میں چلتی تھی تابعین کو معلوم ہونا چاہیے. وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں میراث رسول تقسیم ہو رہی اور یہاں پر ماشاءاللہ 1450 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ دعوت کی ترتیب یہی ہے. جو نہیں مانے وہ خلاف سنت ہے. علمان الحفیظ. اور اس حدیث کی تشریح آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں کسی ایک فقیر نے بھی دعوت تعلیم استقبال کو 1450 سال پہ لکھا ہو. انتہائی غلو والی بات ہے. یوں کہہ دے بھائی علماء کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہمارے حضرت کو سمجھ میں آ گئی. اور پھر بیان کرنے والا آگے چلتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کی شورا بنائی تھی. اب یہ مسئلہ تو اور گرم اس وقت ہوا ساتھیوں کے درمیان میں جب رائیونڈ کے اندر باضابطہ شورا بنائی گئی. اس وقت مسئلہ اور گرم ہوا. اس وقت بڑے ہنگامے ہوئے کہ عالمی کوئی شورا نہیں ہے, ہمارا کام مشورے سے عالمی شورا سے نہیں ہے. میرے دوستو اس کو عالمی شورا کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں ایک ملک کے آدمی نہیں تھے بلکہ مختلف ممالک کے آدمی تھے. اب بھلا بتائیے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی تھی اس میں ایک ملک کے آدمی تھے یا مختلف ممالک کے تھے؟ اگر وہی مختلف ممالک کے آدمی کی اب اس میں شورا کا اعلان ہو رہا ہے تو پھر یہ کیسے جو ہے کام کے ترتیب کے خلاف ہو گئی. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا کہاں صرف مرکز نظام الدین کی شورا تھی کہ جیسے 3 ملکوں کے لوگوں کو لیا گیا تھا وہ 3 ملکوں کے لوگوں کو شامل کرنے کی بہت اہم وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں. اب اس وقت دوستو کیونکہ اللہ نے ان 3 ملکوں کو بنیاد بنایا کام کی, انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو. یہاں کی جماعتیں مختلف ملکوں میں جاتی ہیں کام کرتی ہیں وہاں کام سمجھاتی ہیں. چند سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ نظام الدین سے کچھ بات سمجھائی جا رہی ہے, پاکستان سے کچھ سمجھائی جا رہی, بنگلہ دیش سے. ہم خود ایک ملک میں جو ہے گئے وہاں پر ساتھی پریشان ہیں بھائی ہندوستان والے ایک بات کہتے پاکستان والے ایک کہتے اور بنگلہ دیش والے ایک کہتے. ہندوستان والے جا کر ہماری جماعت جا رہی تھی اتنا ہم کو دعوت تعلیم استقبال بتلایا گیا دوستو گویا کہ تبلیغ اب صرف دعوت تعلیم استقبال میں رہ گئی. ہم بھی وہاں جا کر وہی کام کر کے وہاں کے ساتھیوں سے بولتے تو بولتے کہ پاکستان والے یہ بات ہم کو نہیں بتاتے. حالانکہ اس ملک میں ہماری جو ہے 2 یا 3 جماعتیں اس میں ایک ہماری جماعت ایک دوسری اور ایک جو ہے اپنے ملک کی جماعت تھی وہ ساتھ کے ساتھ میں ایک نوجوان عالم 6 ایسے بوڑھے جو کچھ نہیں کر سکتے. ایک اور جماعت جو ہمارے جانے سے کچھ پہلے واپس ہو گئی تھی 9 جماعتیں جو ہے پاکستان کی کام کر رہی تھی جس میں علماء اور نوجوان ساتھی اور مضبوط وہاں سے اپنے ملک سے ضلعوں کے رخ لے کر آ کر کام کرنے والے. اور ہماری یہ عمر کے اعتبار سے جوہد کے اعتبار سے کمزور جماعتیں ہم جا کر اس پر زور لگا رہے ہیں. اور پاکستان والے جب ہماری مرکز میں پاکستان والوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی تو کہنے لگے ہمارے پاس اس کی کوئی بات نہیں چل رہی, جو کام ہم نے جیسے ہمارے اکابرین سے لیا اسی نہج پر کریں گے. اب اس ملک میں ایک انتشار کی کیفیت, ساتھیوں کے ذہن میں ایک تشویش. بنگلہ دیش والوں سے بات ہوئی ان سے بھی ہم نے کہا تو ان کے پاس نہ تو منتخب احادیث ہے, یہ ابھی 2016 کی 15 کے آخر کی بات ہے دوستو. ان کے پاس نہ منتخب احادیث ہے اور نہ ان کے پاس دعوت تعلیم استقبال ہے, وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. یہ اکابرین مخلصین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ان کے ذہن میں بات تھی کہ بھئی سارے عالم میں ایک نہج پہ چلے, جب تک ایک 3 ملک کے ساتھی ایک شورا میں جمع نہیں ہوں گے ایک مشورے سے بات نہیں چلائیں گے جب تک عالم میں ایک کام نہیں چلے گا. ظاہر سی بات ہے پڑوس ملک ہندوستان کے تابع نہیں, بنگلہ دیش ہندوستان کے تابع نہیں, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کام چلاتے ہیں. تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی جو تھی 3 ملکوں کو جو ہے جمع کیا ایک شورا میں, وہی دور اندیشی اکابرین کے ذہنوں میں تھی کہ بھئی کام ایک نہج پر چلے, اس لیے 10 احباب یہ ملکوں کے احباب مل کر کام کریں, آپس کے مشورے سے بات چلائیں. اس میں اظہار بھی کیا گیا بھئی جو چیز بھی ہے مشورے میں تینوں احباب چلائیں گے اس کو عالم قبول کرے گا, عالم میں انتشار نہیں ہوگا. اس پر ایک ہنگامہ عالمی شورا اس پر اتنا چرچا کیا گیا, اس کے مقابلے میں ایک شخصیت کی ذات کو اتنا حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا, آئے دن باتیں کانوں میں پڑتی جا رہی ہیں. تو یہ مولانا انعام حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا بھی ہے کہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا کی تکمیل ہے. اور یہ بھی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھئی اب تک شورا کیوں یاد نہیں, مولانا زبیر صاحب کے انتقال کے بعد کیوں یاد نہیں. یہ بات بھی سراسر غلط ہے. شورا کی بات سالوں سے چل رہی ہے,
یہ بات اور ہے کہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اللہ نے کیا بات ڈالی، کیونکہ سب سے زیادہ نظام الدین کے حالات سے باخبر تھے. میں آپ کو دوستو میرے پاس کچھ اس قسم کے غیر مجہول جیسے دلی والے جیسا غیر معروف آدمی نہیں، بلکہ ایسے آدمیوں کے بیانات جن کو دنیا جانتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ وہ حضرت پیر صاحب کے پابند نہیں ہے تو اس لیے خوب بدنام کیا جا رہا ہے، کرسی کا لالچی بتلایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے بیانات جن کو دنیا جانتی ہے وہ میرے پاس موجود ہیں، اور آپ حضرات کے پاس بھی ہوں گے جن سے میری جو ہے بات چل رہی ہے، ان کو بھی میں بھیجوں گا، جس کے اندر انہوں نے وضاحت کی کب سے شورا کی بات چلائی جا رہی تھی، مستقل چلائی جا رہی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ شورا کی صورت تھی. دنیا میں 3 آدمی تو تھے کہ ایک جماعت کی تکمیل کے لیے کم از کم 3 آدمی چاہیے، تو کوششیں ہوتی رہی، اندر سے نہیں ہو سکی. اب 3 کے بجائے 2 ہی رہ گئے، جماعت کی صورت ختم ہو گئی، تو اس لیے اس وقت زور ڈالا گیا کہ بھئی اب ہر حال میں تکمیل ہو جائے. اور پھر 10-15 سال میں جو مولانا کا رخ مولانا سعد صاحب کا دین کے سلسلے میں قرآنی آیات اور تفاسیر اور جو ہے احادیث کی تشریحات کے سلسلے میں ان بڑوں نے دیکھا، ان کو بہت زیادہ تشویش ہو گئی کہ اب کسی حال میں شورا کے ساتھ مولانا کو رکھنا ضروری ہے. اگر امارت کے تابع کر دیا جائے تو دین کی صحیح شکل تبدیل ہو جائے گی. صرف دعوت کی نہیں دوستو، نہج دعوت نہیں، دین کی شکل بھی تبدیل ہو جائے گی. علماء کی کتابیں فتاوے اس کے لیے روشن دلیل ہے. پھر یہ بیان کرنے والا بیچارہ آگے کہتا ہے اپنی کم علمی کا اظہار. دعوت ہے کہ میں نظام الدین میں رہا، پورے جھگڑے میں دیکھتا رہا، کرتا رہا، لیکن یہ بیچارہ یوں کہہ رہا ہے ہمیشہ فیصل مولانا سعد صاحب رہتے تھے. کتنی بڑی جھوٹ اور خیانت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت شاہد عدل ہے، جس میں حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے، میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تاکہ اس سے بچوں. تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت اٹھے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی. کہ انتہائی خیانت ہے کہ وہ اس دھڑلے سے یوں دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر فیصل میں مولانا سعد صاحب امیر ہوا کرتے تھے. تھوڑی بھی عقل سلیم ہو، 2-4 مرتبہ نظام الدین کا سفر کر لیا ہو، اس کو پتا ہے دوستو ہم نے تو پورے 10 کی شورا کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے مولانا زبیر صاحب سعد صاحب کی شورا کا زمانہ دیکھا ہے. اس وقت ایک دن مولانا زبیر صاحب فیصل رہتے تھے، ایک دن مولانا سعد صاحب فیصل رہتے. اور یہ بیان کرنے والا اتنا جھوٹ بول رہا ہے ہمیشہ مولانا سعد صاحب فیصل رہتے تھے. کیسے اس کی باقی باتوں کا اعتبار کر لیا جائے؟ جو چیز آنکھوں دیکھی اس میں چھوٹا ثابت ہو رہا ہے. جنہوں نے مجھے کلپ بھیجی ان کو بھی پتا ہے، اگر تھوڑی بھی ضمیر زندہ ہو تو اس ایک بات سے اس کی باقی باتوں کی حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے دوستو؟ جب غلو ذہنوں پر چڑھ جاتا ہے تو پھر حق بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. اور پھر مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط نسبت کہ مولانا زبیر صاحب کے اوپر ایک رونے والا انداز، لوگوں کو بنانے والا انداز، کہ مولانا زبیر صاحب نے یوں کہا کہ مولوی صاحب تم کام کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے گا. اللہ اکبر. مولانا زبیر صاحب کے ساتھ جن کا انفرادی بیٹھک ہے ان کو خوب پتا تھا کہ کئی باتوں پر مولانا زبیر صاحب مطمئن نہیں تھے. خود ایک صوبے کی شورا کا بڑا جھگڑا ہوا، وہاں بھی نظام الدین میں بھی اس سلسلے میں جو ہے حرکت بھی اختلاف ہوا. وہاں پر بندہ خود موجود تھا. مولانا زبیر صاحب نے اپنی نشستوں میں ایک مرتبہ بھی یوں نہیں کہا بھائی شورا تجویز کو مان لو، ہم نے اپنے مشورے سے طے کیا، بلکہ شورا کے مقابلے میں کان جو ہے اس بات کے گواہ ہیں. بندہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ مولانا نے یوں کہا بھائی تم اپنے امیر کا احترام کر لو، تمہارے امیر صاحب بڑے آدمی ان کا احترام کر لو. ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب نے اپنی زبان سے اتنے سخت احترام میں یوں نہیں کہا بھائی شورا کو مان لو. اور نہ مولانا ابراہیم صاحب اور نہ مولانا جو ہے احمد لاڈ صاحب جتنے بیانات ہوئے کسی نے نہیں کہا کہ شورا ہم نے طے کی. ہاں مولانا سعد صاحب کی طرف سے انفرادی جو شورا طے ہوئی تھی، اس سلسلے میں بعد میں وہاں کے مقیم ایک عالم سے میری بات ہوئی. میں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہر چیز مشورے سے ہونا چاہیے، کہ ایک شورا کے جو ہے بلا مشورہ طے ہوئی اپنی مرضی سے، اس کا اثر پورے صوبہ منتشر ہوگا. عالم صاحب کہنے لگے بھائی تم یہ کیسے کہتے ہو بغیر مشورے کے ہوا؟ میں نے کہا مولانا میری بھی سنی بات، آپ کی سنی بات، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں بغیر مشورے کا، اگر مشورے سے طے ہوئی تو آپ بتا دیجیے. ایک صوبے کی نہیں، ملکوں کی شورا کے مسئلے پہ ہمارے اکابرین چونکہ پردہ ڈالنے والے تھے اور ڈالتے رہے، آج بھی ڈال رہے ہیں دوستو. بہت ساری باتیں ابھی بھی عوام میں بیان نہیں کر رہے. تو مولانا زبیر صاحب کی طرف بالکل غلط نسبت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اندرونی اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ تراویح کے سلسلے میں بھی میرے دوستوں اندر مولانا زبیر صاحب کے مولانا سعد صاحب کے مسائل چلتے رہے.
مستورات کی تراویح کے سلسلے میں دلی کی عورتیں جو ہے ختم قرآن کی دعا کے لیے آتی تھی. مولانا زبیر صاحب کے زمانے میں مولانا سعد صاحب نے ان کو روکا. اس پر بڑے مسائل دلی میں چلے. اگر کوئی آدمی سچ بولنے والا ہے اطراف کا ہے تو اس سے باخبر ہے. بالکل جھوٹ ہے کہ مولانا زبیر صاحب نے یوں کہا تم کرتے رہو, اللہ نے تمہارے ذہن پہ کام کھولا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. بلکہ اگر اعتماد آپ کر سکتے ہو خالد صدیقی صاحب پر, اعتماد کر دو فاروق بھائی پر. انہوں نے خوب بیان کیا, مولانا زبیر صاحب سے ہم کہتے رہے, لیکن مولانا زبیر صاحب کو اندازہ تھا کہ بات نکلے گی, فتنہ اٹھے گا جیسے آج اٹھا ہے. اس لیے صرف مولانا زبیر صاحب اس فتنے کو نہ آگے بڑھانے کے لیے برداشت کرتے رہے. لیکن ان کا اس وقت خاموش رہنا کسی مصلحت کے لیے, یہ آگے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ مولانا زبیر صاحب خاموش تھے تو آپ بھی خاموش ہو جاؤ. زبیر صاحب کے سامنے جو حالات ہیں وہ انہوں نے دیکھے, ان کو اللہ کے یہاں جواب دینا. اب موجودہ اکابرین کے سامنے جو حالات ہیں ان پر جو بات انہوں نے کی, ان کو اللہ کو جواب دینا. تو چنانچہ یہ بات جو ہے مولانا زبیر صاحب کی سراسر غلط ہے. اس کی تحقیق ہزاروں آج بھی ان کے ساتھ رہنے والے ہیں, ان سے تحقیق کر لی جا سکتی. اس کے بعد پھر یاسین کا مسئلہ اس نے چھیڑا. یوں کہا کہ بھائی جھگڑے کی بنیاد یاسین ہے, حالانکہ نہ منتخب میں یاسین کا حصہ ہے اور نہ دعوت تعلیم استقبال میں یاسین کا حصہ ہے, نہ قرآن کی تشریحات کے غلط ہونے میں یاسین کا حصہ ہے. یاسین تو ایک خادم تھا. لوگوں نے پوچھا یاسین سے کہ بھائی اتنے سال سے خدمت میرے مرکز میں رہی, یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ تو وہ دھڑلے سے کھلے عام یوں کہنے لگا, جس وقت میرے باپ نے مولوی سعد کے پاس مجھے بھیجا تھا میں 15 سال کا نوعمر بچہ تھا. آج میں اگر اچھا ہوں تو بھی مولوی سعد اس کے ذمہ دار, اور میں بگڑا ہوا ہوں تو مولوی سعد کے ذمہ دار ہے, اسی کے ذمہ دار ہے. آج جا کر یاسین سے پوچھ لے, یاسین یہی جواب دیتا. 15 سال کا نوعمر بچہ اگر وہ بگڑا تو کہاں بگڑا؟ کہ کسی شراب خانہ گیا تھا یا کسی سود جوئے کے اڈے پر گیا تھا؟ اس کی ساری زندگی ہم نے ہمارے آنکھوں سے, جب سے ہمارا نظام الدین آنا جانا تھا اس وقت سے ہم جو ہے ہمیشہ مولانا کے دروازے پر یاسین کو دیکھ رہے ہیں. یاسین جا کر یوں کہنے لگے بھائی اس نے مولانا احمد لاٹ صاحب کو جو ہے غلط فہمی میں ڈال دیا, مولانا ابراہیم صاحب کو. ان اکابرین پر انتہائی الزام ہے. یہ اکابرین اتنے زیادہ بھولے بالے یا اتنے زیادہ دیوانے ہیں, یاسین کی جو ہے کیفیت سے واقف نہیں تھے کہ یاسین ان کو جا کر غلط فہمی میں ڈال دے. دوستو, یہ رات دن امت کو غلط فہمیوں سے نکلنے, ان ماحولوں سے نکلنے کی دعوت دینے والے ایک یاسین کی بات پہ آ جائیں گے. مولانا ابراہیم صاحب عالمی ادارہ, علمی ادارے کو جا کر یاسین کی بات سن کر علماء سے مشورہ کر کے مرکز چھوڑا تھا. کیسی دیوانگی والی بات ہے. سننے والے کیسے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ یاسین جیسا آج جیسا کہنے والے کہہ رہے ہیں غلط کیریکٹر والا آدمی, اس کی بات پر مولانا احمد لاٹ صاحب مان جائیں گے. حالانکہ مولانا ابراہیم صاحب کے پاس سینکڑوں شکایتیں ہمارے اپنے وقت لگانے کے دوران میں گئی کہ یاسین لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے, لوگوں کو دھکے مارتا ہے. جو کچھ حرکت انہوں نے کہی کہ بھئی یاسین کی بہت ساری باتیں جو بولنے کی نہیں ہے, وہ ساری کی ساری باتیں وہ دروازے پر ہی پیدا ہوئی ہے. دوستو, مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب اور دیگر اکابرین نے نہ تو کچے گولیاں کھیلی ہے اور نہ اتنے زیادہ ہی بھولے بھالے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان کے کان میں بات ڈال دے اور یہ اس کی بات پر ایکشن لے کر اتنا بڑا کام چھوڑ دے. اور بقول ان جو ہے مامورین کے اور مولانا سعد صاحب کے حواریوں کے کہ مرکز چھوڑ کر ذلیل ہو گئے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا مرکز چھوڑنے کے اثرات کیا ہوں گے؟ کرسی جہاں ہے, کرسی چھوڑ کر جائیں گے تو بغیر کرسی کے جو آدمی جو ہے بے حیثیت ہی رہتا ہے. جتنے دنیاوی نفع مرکز میں ہے دوستو, آج بھی مرکز سے باہر نہیں ہے. تو دنیاوی منفعت تو ان کی مرکز میں تھی, مولانا کے ہاں میں ہاں ملانے میں تھی. ہاں میں ہاں نہیں ملا کر اپنی دنیا کا نقصان کر لیا, یا پھر یہ کہنے والوں کے قول کے مطابق امیر سے بغاوت کر کے آخرت بھی بگاڑ لی. کم از کم آخرت تو گئی تھی, مرکز میں رہ کر اپنی دنیا تو گھٹ کر لیتے دوستو. تو چنانچہ یاسین کا مسئلہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب پھر یہ کہنے والا بار بار کہہ رہا ہے حق و باطل کی لڑائی ہے, باطل نے ان کے اوپر جال پھینکا, یہ پھنس گئے. اب میرا یہ سوال یہ ہے دوستو کہ باطل ہے کون؟ عقل لڑائے, اتنے زیادہ اندھے بہرے بن کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل کون ہے, جال کیسے پھیلایا, اور جال میں پھنسنے کے بعد ان کو کیا انعام ملا؟ اگر مرکز میں رہ کر جیسے بہت آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ کرسی نہیں ملی چلے گئے, مرکز سے نکلنے کے بعد کون سی کرسی ملی اور کون سا مال ملا؟
اور کون سے عہدے ملے. مولانا ابراہیم صاحب کی زندگی کھلے عام دولہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. مولانا احمد لاڈ صاحب کی زندگی کھلے عام سورت جا کر دیکھ سکتے ہیں. جتنے اکابرین ہیں, چاہے وہ جو ہے بمبئی والے ہوں, علی گڑھ والے, ان کی زندگی عام ہے, ان کی مسجدیں, ان کے گھر ہیں. لیکن میرے دوستوں کہ ان کے باطل سے ان کو کیا ملا؟ کون سی عمارتیں انہوں نے بنا لی؟ کون سے ان کے اندرون بیرون ملک کے سفر ہونے شروع ہو گئے؟ بینک بیلنس ان کے پاس کتنا ہے؟ ایک تو عقل لگا کر خدا کے واسطے سوچو کہ کیا ملا ان کو. چلو بھائی مال ملا اس لیے چلے گئے, تو مال ہے کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ تو الیکٹرانک کا دور ہے اور جو ہے خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی کرسی کے نیچے سے بھی کچھ دیتا ہے دوستوں, پتہ چل جاتا ہے. چلو دن دو دن کی بات نہیں ہے, کئی مہینے ان کے مرکز چھوڑ کر ہو گئے. کیا ان کے مفادات پورے ہوئے دنیا سے؟ ان کی دنیاوی مفادات تو دوستوں نظام الدین میں پوری ہو سکتی تھی, جہاں پر انہوں نے اس دنیا کو منہ نہیں لگایا. جیسے آج کل بہت سے حواریین پیدا ہو گئے, ہر غلط بات کو صحیح کرنے کا جو ٹھیکہ لے رکھا ہے. شاید ان کے مفادات پورے ہو رہے ہو, جو اتنی آسانی سے جو ہے یہ لوگ قرآن و حدیث کی تشریح, غلط تشریحات کے باوجود ساتھ رہنے پر لگے ہوئے ہیں. تو اب میرے سوال ہے کہ باطل کون ہے؟ جال کس نے ڈالا؟ باطل دنیا لے کر آتا ہے. اب میرا ایک سوال ہے دوستو, برا مت ماننا, ایک طرف مولانا سعد صاحب کی ذات کو رکھنا, دوسری طرف ایک جماعت ہے دوستو, جماعت پر اللہ کی مدد ہے, شخصیت پر نہیں ہے. اس وقت مولانا سعد صاحب اور اکابرین ہیں. اس وقت مولانا سعد صاحب کے حواریین مرکز جانے والے اور اکابرین نہیں ہیں, بلکہ اختلاف میں ایک طرف مولانا سعد صاحب کھڑے ہیں, ایک طرف دوسرے اکابرین, ان کے ساتھ دعوت سے نسبت نہیں رکھنے والے مشائخ اور علماء بھی ساتھ ہیں. تو دونوں ذاتوں کو سامنے رکھ کر ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ مفادات کس کے پورے ہو رہے ہیں, کس کے پاس فارم ہاؤس ہیں, کس کے پاس گاڑیاں ہیں, کس کے پاس مال کی ریل پیل ہے. یہ تو میں صرف جواب دے رہا ہوں دوستو, باطل کی جال پھینکنے کا میں نہیں کہہ رہا کہ باطل نے کس کو مال دیا کس کو نہیں دیا. تو اللہ حفاظت فرمائے اتنی آسانی سے کسی کو متہم کرنے سے. اور پھر آگے یوں بیان کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی عالم محفوظ نہیں, ہر ایک فتنہ میں پڑ سکتا ہے. تو ایک جماعت اکابرین کی فتنے میں پڑ گئی, اور صرف ایک شخصیت مولانا سعد صاحب کی ایسی ہے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا. ہم نے تو سنا ہے معصوم صرف نبی ہوتا ہے, نبی کے علاوہ اللہ کی طرف سے کسی کی حفاظت نہیں ہوتی. تو صرف ایک طرف مولانا سعد صاحب کی ذات ہی محفوظ ہے, باقی طرف پورے اکابرین دعوت کے پرانے اور ہزاروں عالم بھر کے علماء سب کے سب گمراہ ہیں, سب باطل کے شکار ہو گئے. کیسا غلو ہے دوستوں, کتنا آسانی سے اپنے آپ کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے کہ کوئی عالم محفوظ نہیں. بات صحیح ہے تو مولانا سعد صاحب کے محفوظ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی تو دو. ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ جو کچھ بھی بات ہوتی ہے, کچھ بھی اختلاف ہوتا ہے تو مثال دی جاتی ہے بھئی تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اب ایسے کیسا غلو ذہنوں پہ سوار ہو گیا کہ مولانا سعد صاحب یوں کہتے ہیں کہ جو ہے اختلاف ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو یہ بات سن کے کہنے لگے اب اختلاف کرنے والوں کا ایمان کمزور ہے. تو مولانا سعد کے ایمان کے تکمیل کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا؟ جتنی باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ان پر کیوں فٹ نہیں ہو سکتی, جبکہ شخصیت کے اعتبار سے ان پر زیادہ فٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ادھر اکیلے جو ہے پورے عالمی شورا کے اندر اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اکیلے, اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں, ان کی جماعت ہے پوری, یہ متفق ہے. تو ایک آدمی غلط نہیں ہو سکتا, جماعت غلط ہو سکتی ہے. اب پھر مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہو رہی ہے اور اللہ نے حفاظت کر لیا. یہ بندے کی گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے میرے دوستوں پولیس کے پھیرے کو. اطراف میں جو ہے نظام الدین کے اطراف میں پولیس کی ایک جال بچھی ہوئی تھی. یہ کہہ لو کہ پولیس نے حفاظت کی. اتنا آسانی سے بڑے بڑے دعوے مت کرو, اللہ نے بچا لیا. 4 مرتبہ حملہ ہوا اور اس نے ایک حملے کا ذکر کیا ہے, صرف ایک حملے کا, اور بار بار کہہ رہا ہے 4 مرتبہ حملہ اللہ نے جان بچا لی, 4 مرتبہ حملہ اللہ نے جان بچا لی. وہ 3 حملے کب ہوئے؟ اب رہی بات ایک جو یہ حملہ ہوا ہے دوستو, اس کا بھی اس نے جو پس منظر بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان ہٹا کھٹا آ کر مسجد کے صف میں کونے میں قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھا ہوا اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب کب آئیں گے, مولانا صاحب کب آئیں گے. مولانا نکلے, مسلح تک گئے, جب تک اس نے کچھ نہیں کیا, مسلح پر جا کر اللہ کہہ رہے تھے, پیچھے سے پکڑ لیا.
اب اس کو باضابطہ گمراہ لوگوں کو کرنے کے لیے مولانا پر حملے کا مورد الزام مولانا کی امارت سے اختلاف کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے. یہ کوئی یہود و نصارہ پر کافروں پر الزام نہیں ہے، بلکہ الزام مولانا ابراہیم صاحب پر، الزام مولانا احمد لاٹ صاحب پر، الزام فلاں پر فلاں پر، جو مخالف کر رہے ہیں انہوں نے ہی بھیجا ہے اس کو. اس کی تحقیق بندے نے کی الحمدللہ. اس کا معاملہ یہ نکلا کہ میرے دوستو یہ جو نوجوان تھا یہ گھریلو اعتبار سے انتہائی پریشان حال آدمی تھا. یہ دوسری اس کے گھریلو حالات کا اثر اس پر جنون طاری تھا. آپ اس بات کو خوب سمجھے، اگر حملہ کرنے آتا تو مسجد کے کونے میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں، وہ تو جہاں مسلح کے پیچھے جگہ وہاں بیٹھے رہتا. سب سے آسانی سے حملہ کرنے یہی تھا. اور آپ اندازہ کریے مولانا کے پیچھے سینکڑوں کا مجمع نماز پڑھتا ہے. کوئی دیوانہ ہوگا دوستوں جو جیب میں ہتھیار نہیں کچھ نہیں آ کے خالی پیچھے سے مولانا سے پکڑ لیا تو حملہ کر دیا. یہ حملہ کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اتنے مجمع میں حملہ اگر کر بھی ہے تو میری جان نہیں بچ پائیں گی. اگر مولانا کو خدا نخواستہ مار دیا تو میں زندہ نہیں جا پاؤں گا. یہ کوئی دیوانہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی جرأت کر سکے. اب وہ چونکہ واقعی دیوانہ تھا بیچارہ، وہ مجنون قسم کا تھا. چنانچہ بعد میں ایسا نہیں یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پکڑا اس سے پوچھا، بلکہ باضابطہ اس آدمی کو پولیس کے حوالے کیا گیا. بات چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی. اس کو باضابطہ پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس اس کو پولیس اسٹیشن میں رکھ کر یہ فیصلہ کر کے بھیجی ہے کہ یہ آدمی صحیح العقل نہیں ہے، مجنون آدمی ہے. اگر بات پر اعتماد نہ ہو رہا ہو اور واقعی سچ کی تلاش کرنی ہو دوستو، مرکز کے بازو جو پولیس اسٹیشن ہے اس میں شکایت باضابطہ درج کی گئی، پولیس نے اس کو وہاں رکھا، جا کر تحقیق کر لی جائے. اگر واقعی حملہ کرنا ہوتا، کوئی دیوانہ نہیں ہے مسجد کے مسلح پر حملہ کرتا، بہت سارے مواقع مل جاتے حملہ کرنے کے لیے. اس کا کل خلاصہ یہ ہے جس کی جھوٹ عالم کے اندر پھیلائی گئی، حملہ ہوا ہے. یہ ایک حملہ جو اس نے بیان کیا اس کی حقیقت ہے. باقی 3 حملے پتہ نہیں آسمان کے اوپر ہوئے یا زمین کے اندر ہوئے، اور اس پر یہ جھوٹا جذبے کا اظہار کہ اللہ نے بچا لیا، یہ صرف فریب ہے دوستو، فریب ہے. اس کا حقیقت سے واللہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر آگے یوں کہہ رہا ہے کہ یہ خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے. اب آپ کو خود معلوم ہے دوستو کیا خاندان الیاسی رحمت اللہ علیہم کا آخری چشم چراغ ہے؟ کیا مولانا سعد صاحب کی اولاد نہیں ہے؟ مولانا سعد صاحب کے کئی لڑکے ماشاءاللہ ہیں، 2-3 لڑکے تو اسٹیج پر بھی آ چکے ہیں. تو اب یہ بتاؤ دوستو یہ آخری چشم چراغ کیسا ہو گیا؟ باضابطہ پاکستان میں شورا جو طے ہوئی، اس شورا سے آگے بڑھ کر حضرت نے خود اپنے ایک چشم چراغ کا نام مولوی یوسف کا شامل کر لیا تھا. یہ کتنا غفلت میں یہ آدمی پڑا ہوا ہے، کتنا دھوکہ دے رہا ہے. یوں کہہ رہا ہے خاندان الیاسی کا آخری چشم چراغ ہے. اب پھر ایک وضاحت مجھے کرنی ہے کہ بھئی یہ شورا رائے میں کیوں طے ہوئی. آپ کو معلوم ہے دوستو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ بات طے تھی کہ بھئی عالمی کوئی مسائل آئیں گے تو ہم 3 جگہ بیٹھتے ہیں، وہاں پر مسئلے طے ہوں گے. ایک ریونڈ میں، اور دوسرا حج میں، اور تیسرا جو ہے بنگلہ دیش کے اندر. میرے دوستو اس کی جہالت پر اور سن کر اعتماد کرنے والے کی عقلوں پر سوائے افسوس اور رونے کے کچھ نہیں ہوتا. کیسی بےہودہ قسم کی بات کر رہے کہ لے جانے والے 2 سازشوں سے لے گئے. ایک تو شورا طے ہو گئی تو من کی مراد پوری ہو گئی، اور اگر نہیں طے ہوئی تو جو ہے اختلاف کر سکتے ہیں، مولانا کو بدنام کر سکتے ہیں. اگر طے ہو گئی تو مرکز کو تالا لگا سکتے ہیں، مولانا کو جیل بھیج سکتے ہیں. واہ 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 واہ، دن کے وقت ستارے دکھائے جا رہے ہیں کہ اگر شورا پاکستان میں طے ہو جاتی تو ہندوستان کی حکومت جو ہے مولانا کو جیل بھیجتی، مرکز پہ تالا. کیوں جیل بھیجتی دوستو؟ شورا میں ہندوستان کے 4 آدمی طے ہوئے تھے، 5 طے ہوئے تھے، تو جیل سب کو جانا چاہیے. مولانا سعد صاحب اکیلے کیوں جائیں گے؟ اب یہ کرسی کے طلب کرنے والے اس بیوقوف کے قول کے مطابق کیا جیل میں جانے کے لیے انہوں نے وہاں کرسی مانگی تھی؟ بھئی آپ ہم کو شورا میں طے کر دو، ہم جیل میں جا کر سنت یوسفی زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیسے یہ دن میں جو ہے ستارے دکھا رہا ہے. اور یہ میرے پاس آڈیو کلپ بھیجنے والوں کی عقل پر اللہ رحم کرے. یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند سمجھتے، وہ اس بات کو سب سے معتبر ثبوت کے طور پر مجھ پر بھیج رہے ہیں اس کلپ کو. تو اگر شورا طے ہو گئی تو نظام الدین کو پڑھے، ان کو پتہ نہیں حکومت کے لوگ ہر سال جو ہے ریونڈ جاتے، ویزا پاکستان کا لیتے، حکومت کو سب پتہ ہے.
جس وقت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شورا بنائی تھی، کیا اس وقت حکومت نہیں تھی دوستوں؟ کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو جیل نہیں بھیجا اور تالے نہیں لگوائے؟ کیسی بےہودہ قسم کی بات ہے. اب پس منظر وہاں طے کروانے کا یہ ہے کہ وہ عالم کے سارے ذمہ دار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش پر حج میں. اب آپ یہ بولیں گے کہ بھئی وہیں پر کیوں بات چلائی؟ اگر وہاں پر یہ بات نہیں ہوتی، حج میں چلائی جاتی تو وہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا، بھئی حج میں کیوں چلائی بات. بنگلہ دیش میں ہوتی تو وہاں بھی اعتراض ہو سکتا تھا. تینوں جگہ عالم کا جڑنا طے ہوا تھا، 3 جگہوں میں سے ایک جگہ جمع جو ہے بات چلائی گئی. اور خاص کر حاجی عبد الوہاب صاحب، چونکہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا کے آدمی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی ہے. اور وہ شاید حج میں یا بنگلہ دیش میں ان کا سفر مشکل ہے، وہ رائیونڈ میں ہر حال میں رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر بات رکھی گئی. اس پر جب مولانا طارق جمیل صاحب نے وضاحت کی تو یہی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سینڈ کرنے والے اپلوڈ کرنے والے مولانا کے اوپر جو ہے انہوں نے جملے کسنا شروع کر دی. ایسا غلو کا بھوت چڑھا ہے، جو بولے گا اس پر اتہامات اور تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے. کتنے کامنٹس آپ جب آن لائن دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات کو کتنا اس سلسلے میں رسوا کیا گیا. تو وہاں عالم کے مسئلے طے ہوتے اس لیے مسئلہ رکھا گیا. اس کو پتہ نہیں عام عوام بعض علماء کی بیانات سن کر حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے یہ اتنا صاف بات کو کیسے غلط پیراؤں میں امت کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں. تو چنانچہ یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آ گئی کہ وہاں پر شورا میں بات کیوں رکھی گئی، اور اس کے مقابلے میں یہ جو حوالہ اس دیوانے نے دیا ہے، مرکز بند ہوگا، مولانا جیل میں جائیں گے، اس کی حقیقت بھی دوستوں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیسی جو ہے دن کے اندر ستارے دکھائے جا رہے ہیں اور کتنی غلط بات پیش کی جا رہی ہے. اور پھر ایک بات اور رکھی گئی، نظام الدین آنے کے بعد جو ہے شورا 23 پر دستخط کیے، مان لیے، پھر انہوں نے عالمی شورا کا ڈھونگ رچا. میرے دوستو وہ ایک خط مجھے بتا دے جہاں پر مولانا سعد صاحب کی بنائی ہوئی شورا کو مان کر پھر انہوں نے مخالفت کی ہو. وہ کہاں ہوا، کب ہوا؟ ایک خط بتا دے، ایک کوئی صحیح ایسا معتبر آدمی پیش کر دے کہ انہوں نے شورا مانی پھر. ہاں مولانا سعد صاحب رائیونڈ سے واپس آنے کے بعد اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا، کچھ نام بڑھائے، جس میں مولوی یوسف اپنے صاحبزادے کا نام بڑھا لیا، جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی وہاں جو شورا بنی ہے اس پر اضافہ نہیں ہوگا. اس پر اعتراض کیا ہے. ایسا نہیں کہ بند کمرے میں مان لیا، باہر آ کر آواز لگانے لگے. انتہائی جھوٹ اور الزام ہے. اضافے پر اعتراض کیا، بھئی یہ اضافہ ہم نہیں مانیں گے، اگر اضافہ ماننا ہوگا تو پھر عالم یہ جو ہے مشورے میں جہاں پر سارا عالم جڑتا ہے وہاں رکھنا ہوگا. چنانچہ پھر ایک خط وہاں بھیجا گیا. مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب نے انکار کر دیا، بھئی مولوی یوسف ابھی جوان ہے، ان کو کام میں چلنے دو، اس وقت تو جتنی ہم نے جہاں شورا رائیونڈ میں طے کی تھی وہی شورا رہے گی. یہ حقیقت ہے دوستو، وہ جو الزام اس نے لگایا ہے. اور اس کے بعد بیچارہ بڑی عجیب اندھی تقلید والی بات کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت میں ہدایت ہے جو مان کر چلتا ہے، جو مان کر نہیں چلتا اس کی اطاعت میں گمراہی ہے. مان کر چلنا ایک سوال. اب میرے دوستو اس بات کا صاف خلاصہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کی مان کر چل رہا ہے اس کی اطاعت میں ہدایت ہے، تو مراد مان کے چلنے والے کی مولانا سعد صاحب ہے. نہیں ماننے والوں کی سے مراد جو حضرات نے مخالفت کی ہے. اب میں اس دیوانے سے اور ایسی بات چلانے والے تمام غالیوں سے سوال کرتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کس کی مان کے چلتے؟ مان کے چلنے والے کی اطاعت کرنا ہے نا، کس کی مان کے چلتے؟ ایک بزرگ کا نام، اگر وہ دعوت سے تعلق رکھتا ہو یا خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بڑے مرکزی ادارے سے کسی عالم، کوئی عالم ہو جس کی جس کو دنیا جس کے اعتبار کو جانتی ہو، ایک آدمی بتا دے مولانا سعد صاحب اس کی مان کے چلتے. سارا جھگڑا تو یہی ہو رہا ہے کہ نہیں مان کے اپنی چلا رہے، علماء کی بات مسائل میں نہیں مان رہے، ذکر و فکر کی بات خانقاہوں کے شیوخ کی نہیں مان رہے، اور دعوت کی بات اپنے اکابرین کی نہیں مان رہے. تو یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے. اور یہ دیوانہ اس جیسے دیوانے کہتے ہیں جو اطاعت پر ہے اس کی اطاعت میں ہدایت، جو مان کر چلتا ہے اس کی اطاعت میں ہدایت ہے. الامان الحفیظ، کیسا دھوکہ ہے. جو مان کے چل رہا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے. تو مان کے چلنے والے تو یہ اکابرین ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ اپنی ذات سے نہیں لیا، یہ اپنے بزرگوں کے سامنے رکھا. انہوں نے بھئی ایسے مسائل ہو رہے کیا کرنا چاہیے. جن علماء کا ان کی علمی اعتبار ہے، ان علماء کے کہنے کے بعد انہوں نے باضابطہ سے مشورہ کر کے مرکز چھوڑا ہے.
تو مان کے چلنے والے یہ ہیں یا مان کے چلنے والے مولانا سعد صاحب ہیں؟ کیسی اندھی تقلید، اندھا اعتقاد ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ حب کا رجل یعمی کا ویبصرک، کہ آدمی کی محبت تجھے اندھا اور دیکھنے والا بنا دیتی، کہ محبت میں ہی آدمی اندھا ہوتا ہے. اور غلو سے اور حد سے زیادہ اعتقاد سے جو ہے آدمی کی دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی. آنکھوں کا اندھا تو جو ہے دین کے صحیح راستے پر چل سکتا ہے، لیکن دل کا اندھا نہیں چل سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، وہ دل، وہ جو ہے آنکھیں اندھی ہو گئی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، وہ دل اندھے ہو گئے جو ہے سینوں کے اندر ہے. تو اندھا اعتقادی تو ہے دوستو، جہاں ہر الزام دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے، ہر بات ماننے والوں پر نہیں ماننے کا الزام، نہیں ماننے والے پر جو ہے مان کر چلنے کا جو ہے کیا سرٹیفکیٹ اور تغمے امتیاز، کیا کیا باتیں ہو رہی دوستو. اگر اس کی بات صحیح ہے کہ جو ہے اس کی اطاعت کرنا جو مان کر چلتا ہے، تو پھر تو دوستو شورا کی اطاعت کرنا پڑے گا اگر بات صحیح، ورنہ اس بات کو غلط قرار دینا پڑے گا. اب پھر میرے دوستو آگے جو ہے اسی میں انہوں نے آگے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ مرکز کی نہیں مان کر شورا کے تابع رہنے والوں کو خدا اور رسول کا باغی کہا ہے. کتنا بڑا، کتنی ہمت کی بات ہے. ایک جاہل رہ کر، قرآن و حدیث سے ناواقف رہ کر کیسے فتوے چھوڑ رہا ہے. گویا کہ جو آدمی عالم کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، مرکز کے تابع ہے تو قرآن اور حدیث کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. مرکز سے نکل گیا، مرکز کا مخالف ہو گیا، تو وہ آدمی قرآن اور حدیث سے مخالف ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اللہ اور رسول کا باغی کہا جا رہا ہے، علمان الحفیظ. کیسا سننے والے کیسا خاموش بیٹھتے ہیں، کیسے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں. کیسے باقی ہو سکتا ہے خدا اور رسول کا نہیں ماننے والا. ایک تو میرے دوستو جو کام ہم کر رہے ہیں، دعوت کا کام بہت اعلیٰ عرفہ کام ہے، لیکن دوستو یہ کام کیا کل دین ہے؟ کیا اس کام میں جو بات بتائی جا رہی وہی اللہ اور رسول کی بات ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دین کا دوسرا کام نہیں، دوسری بات نہیں. یا یہ مرکز ایک ذات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ کے ذریعے حکم سے مخالفت بغاوت سمجھی جاتی تھی، کہ ایک دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ دعوت کا. دین کے بہت سارے شعبے ہیں نا دوستو، ایمانیات، عقائد وغیرہ، دعوت تو وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو ایک شعبہ ہوا یہ. اس شعبے کے ایک آدمی کی بات نہیں ماننا پورے دین کی بغاوت ہے. اس ایک آدمی کی بات ماننے کے لیے چاہے سارے علماء کو الزام لگا دے، سب کو بکا ہوا کہہ دے، سب کو ایجنٹ کہہ دے، کوئی بغاوت نہیں ہے. ایک آدمی کی بات کو نہیں ماننا سارے دین سے بغاوت، اللہ رسول کی بغاوت کہی جا رہی. آپ وہ کلپ سن سکتے، میرے بھیجنے والوں نے سنا بھی ہوگا اس کو. میں اس کو عام اس لیے بیان کر رہا ہوں، میرے بھیجنے والوں کا نام اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ کلپ میں جو ہے بات کر رہا ہوں وہ بھی عام آدمی کے لیے ہے، کوئی بھی سن کر اپنے دلوں کی آنکھ کو کھول سکتے. پھر باقی کہہ کر آگے اور ایک مزید فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو سمجھاؤ، نہیں مانے تو ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے بول چال چھوڑ دو. الامان الحفیظ، دین کے احکامات کا کھلا مذاق. پہلے سوال یہ ہے کہ بغاوت کرنے والی کیا اسلام سے خارج ہو گئے یا اسلام میں باقی ہے؟ اسلام میں خارج ہو گئے، اسلام سے تو دلیل دینا پڑے گا، ان پر کفر کا فتویٰ لگانا پڑے گا. اگر یہ اسلام سے خارج نہیں بھی اسلام میں ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے. اگر یہ کافر ہے باغی کر کے کفر کا فتویٰ لگاؤ، اگر یہ باغی نہیں ہے، یہ جو بغاوت کر کے اسلام سے نہیں نکلے، مسلمان باقی ہیں، چاہے مولانا صاحب کے باغی ہوں لیکن مسلمان ہیں، تو ان سے بات کرنے کو روکنا یہ گویا شرعی حکم کو تبدیل کرنا ہے. یہ جواب اس کلپ کے ماننے والے، بنانے والے، سینڈ کرنے والوں کو یہاں بھی دینا ہے، لوگوں کے سامنے، کل کو قیامت میں بھی اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. کیا ان لوگوں سے بائیکاٹ بات چیت بند کر دی جائے ان مسلمانوں سے؟ خوب سوچو دوستو کیسی کیسی باتیں، اور اس طرح کی باتیں تو دوستو علماء کو چلانا چاہیے. جتنے کلپ آ رہے ہیں سب کے سب عوام کے میں خوب سن رہا ہوں. ایک آدھ کسی عالم نے کہا، بعض علماء نے شروع میں کہا، بعد میں انہوں نے بھی جو ہے ایک سوئی اختیار کر لی، ورنہ سب جہالا یہ نئے نئے فتوے چھوڑتے جا رہے ہیں.
بالکل وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم قبضا حتى ينزع من قلوب العباد. اللہ علم ایسے نہیں لیں گے کہ لوگوں کے سینے سے نکال لیں. وانما يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم لیں گے علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے، یہاں تک کہ روئے زمین پر علماء باقی نہیں رہیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے. ضلوا فاضلوا، گمراہ ہوئے اور گمراہ کریں. اس وقت جتنے بیانات چل رہے سب غیر علم غیر عالموں کے بیانات چل رہے، اور آنکھ مجھ کر دوسرے جو ہے رائے کی موافقت کی بنیاد پر ان کی باتوں کو مان رہے اور دوسروں تک یہ بات پہنچاتے جا رہے. کیسی بے علمی والی باتیں جو ہے اس کلپ کے اندر بیان کی گئی، جس کا میں نے خلاصہ کر لیا. میرا دعویٰ میری تمام باتوں کے صحیح ہونے کا نہیں ہے دوستو، میں نے بھی غلطی کی ہوگی لیکن مجھے اقرار ہے. پھر آگے ترغیب دی جا رہی ہے کہ مرکز آؤ اللہ کی مدد آئے گی، مرکز آؤ اللہ کی مدد آئے گی. یہ اللہ کی مدد مرکز آنے سے کون سی دلیل سے ثابت ہے دوستو؟ دین کی محنت پر اللہ کی مدد ثابت ہے. اس کا ایک حصہ مرکز جانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرکز آؤ اللہ کی مدد آئے گی. وعدے تو حرم شریف کے آنے کے ہیں، حرمین کے وعدے ہیں، لیکن یہ وعدہ کب سے شروع ہو گیا مرکز آؤ اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں اس جاہل نے دیکھا؟ اپنی ذات سے کون سی مدد دے گی اور کون سی قرآن اور سنت سے اس کو سمجھ میں آ گیا. پھر آخر میں خلاصہ اس کلپ کا یہ ہے دوستو، ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کسی صوبے والوں میں جو اردو نہیں جانتے ان میں بیان ہو رہا ہے. بیچ میں 2 سے 3 جگہ صرف ترجمہ ہوا ہے، جو اہم بنیادی باتیں اس پر ترجمہ نہیں ہوا. یہ کلپ سننے والا خوب جان سکتا ہے کہ اس میں ترجمہ نہیں ہوا. میں پھر ایک بار بتا دوں آپ کو، چونکہ اس کلپ کا کوئی نام نہیں دیا گیا تو اس لیے اس کی تعارف یوں کراؤں کہ دلی کا کوئی باشندہ ہے. 26 منٹ اور 16 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے. اس کے ایم بی کا سائز بھی دیکھا تھا، غالباً 16 کچھ ایم بی ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا. اس سلسلے میں جتنی باتیں میں جواب دے رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ کون سا ایک کلپ ہے. نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت اچھا آپ نے اس کو نہیں سنا، آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. تو بہرحال کسی صوبے والے میں اس کا جو ہے ترجمہ ہو رہا ہے، اور ترجمہ تو ہر بات میں ہونا چاہیے. جو اصل بنیادی بات ہے جس میں اس نے اکابرین پر اتنے الزامات لگائے اور اتنے زیادہ جو ہے اپنے حق ہونے کا اس نے اظہار کیا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. 2-3 جگہ ترجمہ ہو رہا ہے. ایک جگہ ترجمہ ہو رہا ہے بھائی مرکز آؤ گے اور جو ہے مرکز میں مدد آئے گی، وہاں پر ترجمہ کر رہا ہے ترجمہ کرنے والا. دوسرا مولانا سعد صاحب کی ترتیب پر جہاں 1-2 حمایت کی باتیں صرف وہی ترجمہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ موٹی بات ہے، یہ ترجمہ مرکز بول کے نہیں بھی کرے تو سمجھ میں آتا. جو اصل قصے اس نے سنائے اس میں اس نے ترجمہ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا دجل و فریب ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو اللہ ہم اپنے آپ کو، ہم سب کو اس دھوکوں سے بچائے کہ جو ہے یا تو یہ کسی مجمع میں ہو رہا ہے، مجمع کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا بند کمرے میں بیٹھ کر مجمع کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی آنکھوں دیکھی حقیقت تو نہیں ہے، یہ آن لائن چلائی ہوئی باتیں ہیں. بہرحال جو اس سلسلے میں میرے دوستوں اللہ نے جو تھوڑی بہت سمجھ دی تھی اس کی وضاحت ذہن میں دی، میں نے بیان کر دی. اس کے باوجود ان حقائق کو جاننے اور معلوم کرنے کے بجائے صرف آدمی اپنے آپ کو صحیح کہہ لے. جو بات صحیح کہنے لگا ہے تو لوگوں کے عیب تلاش کر رہے، لوگوں پر الزام لگانے کا ایک ٹوکرا دوسرے کے سر رکھ کر جاہلانہ زندگی گزارے. دوستو جہاں آدمی کی انفرادی زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس کے جو ہے کسی عیب کو، اس کی کسی خامیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کوئی جواری، اس کا اپنا انفرادی مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی کی غلطیوں سے امت کا نقصان ہو رہا ہے اور غلط عقائد پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور جو آنکھیں دیکھ رہی ہو رہا ہے واقعی ایسی حد سے زیادہ غلو ہوتا جا رہا ہے، تو اصلاح کے خاطر بول سکتے ہیں دوستو. ورنہ اللہ قرآن مجید میں یہودیوں کی خرابیاں بیان نہیں کرتا. کیا یہ اللہ سے زیادہ پاک باز ہے؟ تو یوں کہتے بھائی یہ جو مولانا کے بارے میں بول رہے ہیں سب جو ہے حاسد ہیں اور عیبوں کو اچھال رہے ہیں. عیب انشاءاللہ قرآن میں نہیں ہے دوستو. قرآن انہوں نے پڑھی سمجھی کا ہے. یہ تو 6 صفات کے دائرے میں اپنی زندگی گزارتے، وہ بھی جماعت میں جا کر آدھا گھنٹے کا مذاکرہ. اس کے علاوہ کوئی زندگی کا عملی نمونہ کیسا ہے میں اپنی زندگی دیکھ رہا ہوں، آپ کو اپنا پتہ ہے. ہاں کسی کی باتیں بیان کر کر کسی کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے، کسی کے فریب دھوکے سے اور کسی کے دجل سے نکالنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بیان کیا جائے تاکہ امت اس کے دھوکے میں نہ پڑے. ورنہ قرآن مجید میں اللہ یہودیوں کی اتنی خرابیاں بیان نہیں کرتا، نصرانیوں کی خرابیاں بیان نہیں کرتا. کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بہت سنتے ہیں اور جو ہے ناجائز مال جو ہے کھاتے ہیں. جو اللہ نے ان کے خرابیاں بیان کی ہے نا دوستو، وہ بھی تو عیب کا ہی ذکر ہے. اللہ نے کیوں بیان کی وہاں پر؟
تاکہ ان کی حقیقتیں پتہ چل جائے، ان کے دھوکوں میں نہ آئے. تو اس لیے دوستو یہ چیزیں اکابرین تو نہیں بیان کر رہے. اکابرین تو اکابرین ہیں، وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. اگر کوئی بات امت کو سمجھانا چاہ رہے تو اشارے میں، لیکن دوستو اس کا غلط اثر یہ ہو رہا ہے کہ سارے الزامات اکابرین پر ڈال کر ایسے جوہلا مارکیٹ میں بہت سارے آڈیو وغیرہ چلا رہے ہیں. اس لیے دین کی ضرورت سمجھ کر بنایا. اس میں کوتاہی کا پورا اقرار ہے، کوتاہی میرے حوالے ہے. جو کچھ حق کی بات کہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.